اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج سے ہم لوگ اپنے یوٹیوب چینل پہ پاکستان افیئر کی سیریز سٹارٹ کرنے لگے ہیں جو آپ کی سی ایس ایس اور پی ایم ایس دونوں میں آپ لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کرے گی، اور میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ یہ آپ لوگوں کی جنرل نالج 1 پیپر کی تیاری میں بھی اس کے اندر کافی سارے ایم سی کیوز ایسے آئیں گے جو میں یہاں پہ مینشن بھی کرتی جاؤں گی، وہ آپ کے 1 پیپر کی تیاری میں بھی ہیلپ آؤٹ کرے گی۔ تو آج سے ہم لوگ پاکستان افیئر کی سیریز سٹارٹ کریں گے، آج سے ایپیسوڈ 1 ہے جیسے، تو اس طرح سے فردر جتنے بھی ٹاپکس ہوں گے وہ ڈیلی بیسس پہ ہم کور اپ کرتے رہیں گے، ان کو میں ایپیسوڈز میں کنورٹ کرتی رہوں گی، آپ کو وہاں سے ایزیلی آئیڈیا ہو جائے گا۔ ایپیسوڈ 1، ایپیسوڈ 2، ایپیسوڈ 3، تو ٹل لاسٹ پری پارٹیشن سے ہم لوگ سٹارٹ کریں گے، اور ٹل ٹوڈے آج تک جتنے بھی ٹاپک پاکستان افیئر کے ہیں اس کو ہم کور اپ کریں گے، اور میں یہاں پہ اپنے نوٹس بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہوں گی۔ آپ کے فردر کوئی کویشچن ہوگا تو آپ لوگ میرے سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، یا پھر مجھے انسٹاگرام پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو ٹاپک 1 ہے، وہ ہے ایویلویشن آف مسلم سوسائٹی ان دا سب کانٹیننٹ۔ سب کانٹیننٹ میں مسلمانوں کی سوسائٹی، مسلم سوسائٹی، مسلمانوں کا رول کس طریقے سے ایویلویٹ ہونا شروع ہوا۔ اس کو ہم فرام سٹارٹ عرب ٹریڈر سے لے کے ٹل لاسٹ صوفی سینٹس تک، یہاں تک ہم کمپلیٹ پڑھیں گے، جس کے اندر سے ہم تھوڑا تھوڑا بتائیں گے اور اپنے کویشچن کو یہاں پہ ہم کور اپ کریں گے۔ یہ پاسٹ پیپر میں بھی کویشچن آیا ہوا ہے، پی ایم ایس میں بھی کویشچن پوچھا ہوا ہے، ایئر مجھے یاد نہیں ہے، وہ آپ لوگ پاسٹ پیپر میں دیکھ لیجیے گا۔ پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ مسلمان the evaluation of Muslim society in the subcontinent is a unique episode in history۔ مسلم جو تھے سب کانٹیننٹ میں انٹر ہوئے تھے ایز اے ٹریڈر، لیکن with the passage of time، وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایز اے ٹریڈر تو انٹر ہو گئے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایک اسٹرانگ مسلم سوسائٹی سب کانٹیننٹ میں اسٹیبلش کر دی تھی۔ انہوں نے کس طریقے سے کی تھی، کون کون سے فیکٹرز ہیں، وہ ہم آگے فردر پڑھیں گے۔ مسلم ایز اے ٹریڈر انٹر ہوئے، دین رولر، دین سینٹس اور صوفیز، ان 4 کیٹیگریز کے اندر ہم اپنے اس کویشچن کو جو ہے وہ ہم کمپلیٹ کریں گے کہ مسلم ایز اے ٹریڈر انٹر ہوئے تھے تو کیا کیا انہوں نے کیے تھے مسلم سوسائٹی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے۔ ایز اے رولر جب انٹر ہوئے تو کیا انہوں نے ہارڈ ورک کیا تھا مسلم سوسائٹی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، اور اسی طرح ہم سینٹس اور صوفیز کا پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے کویشچن میں لکھیں گے رول آف عرب ٹریڈرز ان سب کانٹیننٹ۔ تو role of Arab traders in subcontinent۔ Arab have had relation with subcontinent even before Islam۔ اسلام سے پہلے بھی عرب کے جو لوگ تھے ان کا ایک خاصا تعلق تھا سب کانٹیننٹ کے ساتھ۔ وہ کس طریقے سے تھا، عرب کے جو لوگ تھے وہ ایز اے ٹریڈر انٹر ہوتے تھے سب کانٹیننٹ میں ٹریڈ کرنے کے لیے، اور جب ٹریڈ کرنے کے لیے وہ انٹر ہوئے تو وہاں پہ وہ سیٹل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ انڈیا کے جو کوسٹل ایریاز تھے وہاں پہ وہ سیٹل ہونا شروع ہو گئے تھے اسلام سے پہلے۔ اس کے بعد پھر اسلام آیا۔ اسلام جب آیا تو جب عرب کے لوگوں کو جو ایٹیٹیوڈ تھا اور جو بیہیویئر تھا ٹورڈز ادر دوسرے لوگوں کی طرف، وہ اسپیشلی نان مسلمس، تو وہ بیہیویئر، وہ ایٹیٹیوڈ دیکھ کے جو نان مسلم سے جو انڈین تھے وہ کافی انسپائر ہوئے، انفلوئنسڈ ہوئے۔ انہوں نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے اس وجہ سے انہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کرنا سٹارٹ کر دیا کہ بھائی عرب والوں کا ایٹیٹیوڈ تو بہت اچھا ہے، بہت بیہیویئر ان کا اچھا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ، ہم نان مسلم ہیں پھر بھی ہمارے ساتھ بہت اچھا تعلق رکھتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں۔ تو اس چیز نے اچھا خاصا عرب کے جو سب کانٹیننٹ کے جو انڈینز تھے ان کو کافی زیادہ انسپائر کیا، اور انہوں نے اسلام کو قبول کرنا سٹارٹ کر دیا۔ یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو عرب ٹریڈرز کا جو رول تھا سب کانٹیننٹ میں، اس وجہ سے بھی مسلم سوسائٹی قائم ہونے میں کافی زیادہ ہیلپ آؤٹ ہوئی۔ اب ہم اگلے دیکھتے ہیں کہ عرب انویژن آن سندھ، یہ آپ کی فرسٹ ہیڈنگ جو رول آف عرب ٹریڈر اسی کا ہی سب پارٹ ہے، عرب انویژن آن سندھ۔ ولید بن عبد الملک کی ایک ہمارے پاس ایک بندہ تھا جس کی ریجن میں کافی زیادہ فیمس تھا، وہ سفر بہت زیادہ کرواتا تھا۔ اس نے کچھ ٹروپس بھیجے ڈفرینٹ ایریاز میں، دنیا کے ڈفرینٹ ایریاز میں اس نے کچھ ٹروپس بھیجنا شروع کیے۔ سینٹرل ایشیا میں قطب بن مسلم کو بھیجا، نارتھ افریقہ میں عقبہ بن نافع کو بھیجا، اور اس نے سب کانٹیننٹ میں محمد بن قاسم کو بھیجا۔ ہمارے لیے محمد بن قاسم والا ٹاپک والا جو پوائنٹ ہے نا، وہ ہم نے یہاں پہ مین لکھنا ہے، تو ہم اسی کو صرف اٹھائیں گے، باقی 2 کو صرف آپ ریفرنس کے طور پہ بھی لکھ دیں گے یا ایز این انفارمیشن کے طور پہ بھی لکھ دیں گے، تو فرینڈ گویا نہ بھی لکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ محمد بن قاسم کا صرف یہاں پہ پوائنٹ لکھ دیں۔ محمد بن قاسم کو بھیجا انہوں نے سب کانٹیننٹ میں کہ جہاں پہ وہ جا کے وہ دیبل پہ اٹیک کر سکیں۔ دیبل پہ کون اس وقت رول کر رہا تھا، راجہ داہر کے اوپر انہوں نے جا کے جب دیبل پہ اٹیک کیا تو محمد بن قاسم نے دہلی کو کنکیور فتح کر لیا 712 میں۔ اس کے بعد جب دہلی کو فتح کیا 712 میں، تو اس کے بعد کافی ایریاز کو ٹل ملتان تک انہوں نے کافی زیادہ ایریاز کو انہوں نے فتح کر لیا تھا، اور وہاں پہ ہم یہاں پہ یہ لکھیں گے کہ پہلی مسلم رول جو سب کانٹیننٹ میں اسٹیبلش ہوا تھا محمد بن قاسم نے 712 میں جب دہلی کو فتح کیا تھا، تو اس کے بعد جب انہوں نے آگے کافی سارے ایریاز کو انہوں نے کور اپ کر
کر لیا ملتان تک، تو وہاں پہ ہم لکھتے ہیں کہ پہلی مسلم رول سب کانٹیننٹ میں اسٹیبلش ہوئی. یہاں بھی یہ آپ کا جنرل نالج کے کویشچن بھی بن سکتا ہے 1 پیپر کا. یہ آپ کا مین پوائنٹ ہے کہ پہلی مسلم رول کب سب کانٹیننٹ میں اسٹیبلش ہوا تھا، تو محمد بن قاسم کی کنکیور جب انہوں نے سندھ کیا تھا تب ہوا تھا. اب اسی وجہ سے ہم سندھ کو باب الاسلام بھی کہتے ہیں. اب ہم سیکنڈ ہیڈنگ پہ جاتے ہیں، رول آف رولرز ان سب کانٹیننٹ. یہاں پہ ہم سب کانٹیننٹ میں رولرز کا کیا رول تھا، یہ پہ ہم بالکل سٹارٹ غزنوی سے ہم سٹارٹ کریں گے ٹل مغل ایرا ہمارے پاس لاسٹ تھا، وہاں تک ہم یہاں اس ہیڈنگ کو کور اپ کریں گے چھوٹے چھوٹے بلٹس پوائنٹ میں. سیکنڈ فیز جو تھا ایویلویشن آف اسلام ان دا سب کانٹیننٹ، وہ سٹارٹ تب ہوا تھا جب محمود اور غزنہ کے جو اٹیکس تھے وہ سٹارٹ ہوئے تھے. ان اٹیکس کو ہم فالوئنگ فیزز میں پارٹس میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ محمود غزنوی جو تھے انہوں نے 17 ایکسپیڈیشنز انڈیا میں کیے تھے، جس کا ریزلٹ یہ ہمارے پاس آیا تھا کہ ہندوز جو تھے وہ کمزور ہونا شروع ہو گئے تھے. جب ہندوز کمزور ہونا شروع ہو گئے تھے تو وہاں پہ مسلم رول جو تھا پنجاب میں اسٹیبلشمنٹ سٹارٹ ہو گئی تھی مسلم رول کی پنجاب میں. تو فرسٹ پوائنٹ میں ہم لکھیں گے جب محمود غزنوی نے 17 ایکسپیڈیشن کیے تھے انڈیا میں، اور جب انڈیا پہ وہ کرتے تھے تو اس کا ریزلٹ یہ نکلا تھا کہ ہندو جو تھے وہ کمزور ہونا شروع ہو گئے تھے. جب وہ کمزور ہونا شروع ہو گئے تھے تو مسلمانوں کی جو حکومت تھی پنجاب میں وہ اسٹیبلش ہونا شروع ہو گئی تھی. تو یہ ایک پوائنٹ آپ کا یہ ہو جائے گا. سیکنڈ پوائنٹ میں ہم جائیں گے، محمود براٹ مینی سینٹس فرام غزنی. محمود نے کافی سارے صوفیز کو غزنہ میں لے کر آئے تھے، جس کے اندر جیسے کہ داتا علی حجبیری، شاہ اسماعیل، جنہوں نے کافی اچھا اور کافی امپورٹنٹ رول پلے کیا فار دا ایویلویشن آف مسلم سوسائٹی ان دا سب کانٹیننٹ. کیونکہ وہ آ کے سب کانٹیننٹ میں سیٹل ہوتے تھے اور وہاں پہ وہ اسلام کو پھیلاتے تھے، لوگوں کو تعلیمات دیتے تھے، لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتاتے تھے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ محمود نے کافی سارے سینٹس کو سب کانٹیننٹ میں لے کر آئے تھے، کافی سارے صوفیز کو اسلام کو پھیلانے میں، مسلم سوسائٹی کو اسٹیبلش کرنے میں سینٹس کا بھی کافی اچھا خاصا رول ہے، جو ہم آگے فردر تھرڈ ہیڈنگ ہے ہماری. لیکن یہاں پہ ایز اے رولر ہم دیکھیں تو محمود نے سینٹس کو لے کر آئے تھے جنہوں نے مسلم سوسائٹی کو اسٹیبلش کرانے میں، بیس بنانے میں کافی زیادہ ہیلپ آؤٹ کی. تھرڈ پوائنٹ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ شہاب الدین غوری نے 1192 میں پرتھوی راج کو جب شکست دی، پرتھوی راج چوہان کو جب شکست دی تو کافی سارا سب کانٹیننٹ کا جو پارٹ تھا اس کو آکوپائی کر لیا، اور وہاں پہ ایک مسلم مانوں کی جو حکومت تھی وہ اسٹیبلش کر دی. تو یہاں پہ ہم شہاب الدین غوری کا پوائنٹ لکھ دیں گے. اسی طریقے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ سلیو ڈائنیسٹی میں آفٹر ایبک، سلیو ڈائنیسٹی میں جیسے التمش آئے، نصیر الدین محمود آئے، انہوں نے کافی زیادہ رول پلے کیا مسلم سوسائٹی کو اسٹیبلش کرنے میں. انہوں نے علماء کو بلایا، ان کے اندر ایک وطن محب وطن جو تھے ان کے اندر ایک وطن کے لیے محبت بھی اجاگر کرنے کی کوشش کی. اس کے علاوہ مسجدیں بنائی، پھر نان مسلمز کو کیا کہتے ہیں اپنی عبادت کرنے کا پورا رائٹ دیا، ان کے ساتھ اچھے اخلاق رکھے، اچھے طریقے سے بیہیو کیا ان کے ساتھ. تو اس ایک چیز نے بھی مطلب سلیو ڈائنیسٹی کے اس بیہیویئر نے بھی کافی زیادہ ہیلپ آؤٹ کی مسلم سوسائٹی کو اسٹیبلش کرنے میں. پھر ہم لاسٹ پوائنٹ میں لکھیں گے خلجی اینڈ تغلق. خلجی اور تغلق نے بھی کافی زیادہ رول پلے کیا ان دا ایویلویشن آف مسلم سوسائٹی. انہوں نے بھی پیٹرونائز کیا علماء کو، ان کو بہت ساری کیا کہتے ہیں ان کو بہت ساروں کو مسلم سب کانٹیننٹ میں لے کر آئے، اپنے مسلم رول کو جو ہے اسٹیبلش کیا. مغل رول تک اسلام جو تھا وہ اپنے کلائمیکس پہ تھا، بہت زیادہ پھیلتا جا رہا تھا ان دا ہول سب کانٹیننٹ. مغل رول کے بعد جو تھا نا مسلم سوسائٹیز کا ڈاؤن فال سٹارٹ ہونا شروع ہوا. وہ ہمارا سیکنڈ ٹاپک ہے، وہ ہم ایپیسوڈ 2 میں پڑھیں گے کس طریقے سے مسلم جو رولرز تھے ان کا ڈاؤن فال سٹارٹ ہوا. تو مغل ایرا کے بعد ڈاؤن فال سٹارٹ ہوا، لیکن مغل رول تک اسلام اپنے کلائمیکس پہ تھا. اب ہم دیکھتے ہیں تھرڈ ہیڈنگ، رول آف مسلم صوفیز اینڈ مشنریز. مسلم رولرز کے ساتھ ساتھ سینٹس اور صوفیز جو تھے انہوں نے بھی اچھا خاصا رول پلے کیا اسلام کو پھیلانے میں. اگر ہم یہ کہیں کہ اسلام کو ایکچولی پھیلانے میں مسلم مشنریز اور جو صوفیز ہیں انہوں نے رول پلے کیا تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ جو مسلم رولرز تھے وہ ان صوفیز کو، ان سینٹس کو سب کانٹیننٹ میں لے کر آتے تھے، ان کے اندر ایک محب وطن اجاگر کرتے تھے، ان کو لے کر آتے تھے، اور یہاں رہ کے وہ اسلام کی جو تعلیمات تھیں وہ لوگوں کو بتاتے تھے، لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتاتے تھے، لوگوں کو مسئلے حل کرتے تھے قرآن پاک کے تھرو، اسلام کے تھرو. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا مین رول ہے.
بن قاسم سے لے کر ٹل مغل ایرا کے جو آخری کنگ تھا نا، آخری رولر جو تھا، وہاں تک ہم کہتے ہیں کہ ہر رولر نے علماء کو اور صوفیز کے اندر محب وطن اجاگر کیا اور ان کو لے کر آئے سب کانٹیننٹ میں، اور آ کے انہوں نے تعلیمات دی اور ان کو مسجدیں وغیرہ بنا کر دیں، کنسٹرکٹ کی ان کے، اور لوگوں کو اسلام کی جب تعلیمات دی تو وہاں سے اسلام پھیلنا شروع ہوا. اس اسلام پھیلنے کی وجہ سے مسلم رول اسٹیبلش ہوتا رہا. یہاں پہ ہم 4 سلسلہ پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم پڑھیں گے رول آف سلسلہ چشتیہ ان سب کانٹیننٹ. یہ جو سلسلہ چشتیہ تھا اس کو فاؤنڈ کیا معین الدین چشتی نے. دوسرے صوفی جو اس سلسلہ میں ہمارے پاس تھے فرید الدین گن شکر اور حضرت نظام الدین اولیاء، امیر خسرو، امیر حسن دہلوی ایکسیکٹرا. یہ جو سلسلہ چشتیہ تھا یہ پائنر تھا قوالی کا. مطلب کیسے؟ یہ لوگ تھے جو قوالی کے تھرو لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتاتے تھے، لوگوں کو تعلیمات دیتے تھے، اور اس وجہ سے لوگ اٹریکٹ ہوتے تھے اسلام کی طرف اور لوگ اسلام کو ایکسیپٹ کرتے تھے، اور مسلم رول ایزیلی مسلم رول جو تھا وہ قائم ہونا شروع ہو جاتا تھا. یہی سلسلہ تھا جنہوں نے کنسیپٹ دیا تھا وحدت الوجود کا. دوسرا سلسلہ جو ہمارے پاس ہے وہ رول آف سلسلہ شیر وردیہ ان سب کانٹیننٹ. اس سلسلہ کے جو فاؤنڈر تھے وہ تھے بہاؤالدین ذکریہ. شیر وردیہ سلسلہ جو دوسرے جو تھے صوفی جو اس کے اندر ہمارے پاس تھے وہ شیخ صدر الدین عارف، شیخ رکن الدین اور کافی زیادہ اور تھے. یہ جو سلسلہ تھا یہ دہلی سلطنت میں پرومیننٹ رہا تھا. انہوں نے ابھی سب کانٹیننٹ میں کافی زیادہ رول پلے کیا لوگوں کو تعلیمات دینے میں اور اسلام کو پھیلانے میں اور سب کانٹیننٹ میں مسلم رول کو اسٹیبلش کرانے میں. پھر سلسلہ قادری آ جاتا ہے ہمارے پاس. اس سلسلہ کے جو فاؤنڈر تھے ہمارے پاس وہ عبد القادر جیلانی تھے. دس سلسلہ واز براٹ بائی سید محمود غوری ان دا سب کانٹیننٹ. جو دوسرے فیمس پرسنالٹیز اس سلسلہ میں تھیں وہ تھے سید علی لاہوری، طاہر لاہوری، بابا بلے شاہ، میاں میر قادری. یہ جو سلسلہ تھا اس نے کافی سارے لوگوں کو اٹریکٹ کیا اپنی طرف، ٹھیک ہے، اسلام میں ڈیورنگ مغل ایرا میں یہ جو سلسلہ تھا، سلسلہ قادری، اس نے کافی زیادہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا. اور شیر وردیہ سلسلہ جو تھا وہ دہلی سلطنت میں پرومیننٹ تھا. یہ دو یہاں پہ آپ کے جنرل نالج 1 پیپر کے MCQs بھی بن جاتے ہیں. چوتھا سلسلہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے نقش بندیہ ان دا سب کانٹیننٹ. جو فاؤنڈر ہے ہمارے پاس خواجہ باقی باللہ ہے. ادر جو دوسرے سینٹس اس کے اندر ہمارے پاس آ جاتے ہیں وہ مجدد الف ثانی، شاہ عبد العزیز اینڈ شیخ اسماعیل ایکسیکٹرا. ٹھیک ہے. اس کے اندر جو مین چیز تھی اس سلسلہ میں، انہوں نے آرتھوڈاکس جو تھے جو بلیو کرتے تھے وحدت الشہود کے اوپر، اس کے اوپر بات کی. یہ جو اور دوسرے جو مین چیز اس کے اندر ہے کہ جتنے بھی ان اسلامک ٹریڈیشن ہو رہے تھے سوسائٹی میں، اس سلسلہ نے ہیلپ آؤٹ کی کہ ان اسلامک ٹریڈیشن جو ہیں سوسائٹی میں، مسلم سوسائٹی میں، ان کو نکالا جائے اور اسلام کو پھیلایا جائے. اب اگر ہم ان سب پورے جتنے بھی ہم نے پوائنٹس پڑھے، اگر ہم ان کا چنک نکالیں کہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جنہوں نے اسلام کو پھیلنے میں ہیلپ آؤٹ کی، اسلام کی رسائی کے پیچھے جن کا ہاتھ ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ دا اسلامک کنسیپٹ آف سوشل لائف واز ڈفرینٹ فرام ہندوازم وچ انفلوئنسڈ پیپل. اسلام کا جو سوشل لائف تھی، جو یہ کنسیپٹ تھا اسلام کا، وہ ہندوازم سے اور دوسرے مذہب سے تھے ان سے بہت ڈفرینٹ تھا، جس وجہ سے لوگ کافی زیادہ انسپائر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا. دوسرا پوائنٹ جو ہمارے پاس ہے کہ اسلام جو ہے کسی دوسرے ریلیجن سے ڈرائیو نہیں ہوا. اسلام خود ہی مطلب ایک ہی چیز جو کسی دوسرے ریلیجن سے ڈرائیو ہو کے نہیں آیا ہوا، کسی دوسرے ریلیجن کو اپنے اندر آبزرو نہیں کر رہا. تھرڈ پوائنٹ میں ہم یہ کہ مسلم رولرز کا جو بیہیویئر تھا لوگوں کے ساتھ، اس چیز نے ہندوؤں کو اور نان مسلم کو کافی زیادہ انسپائر کیا، جس وجہ سے انہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا. فورتھ پوائنٹ میں ہم لکھیں گے ایکویلٹی، جسٹس اینڈ نو کاسٹ سسٹم آف اسلام انفلوئنس پیپل اینڈ دے ایکسیپٹ اسلام. کہ ایکویلٹی ہے اسلام میں، جسٹس ہے اسلام میں، کوئی کاسٹ سسٹم نہیں ہے، کوئی قتل و غارت نہیں ہے. اس وجہ سے لوگ کافی زیادہ انسپائر ہوئے، انہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کرنا سٹارٹ کیا. اسی طریقے سے صوفیز نے جو اپنی جو انسانیت کی طرف اپنی جو محبت ظاہر کرنا شروع کی، اس وجہ سے بھی لوگوں نے کافی زیادہ امپریس ہوئے اور اسلام قبول کیا اور مسلم رول اسٹیبلش ہوا. اسی طریقے سے صوفیز کا جو کنسیپٹ ہے وحدت الوجود کا، وہ اس وجہ سے کافی زیادہ لوگوں کے اوپر اثر انداز ہوا اس کنسیپٹ کا. اس کے علاوہ اسلام جو تھا، انہوں نے جو صوفیز نے انٹروڈیوس کروایا کنسیپٹ آف خنقاس. خنقاس کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ جو کنگ ہیں
انہوں نے شیلٹر جو ہے وہ پرووائڈ کرنا شروع کر دیے ٹو پور اینڈ آرفن اور پور جو لوگ ہیں ان کے لیے جو شیلٹرز پرووائڈ کرنا اسٹارٹ کر دیے اور فوڈ پرووائڈ کرنا اسٹارٹ کر دیا، اس کو ہم خنقاز کہتے ہیں. تو اس چیز نے بھی کافی زیادہ انسپائر کیا لوگوں کو، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ صوفیز اور مسلم رولرز جو تھے، ان کے جو کریکٹرز تھے نا، ان کے جو پاک دامنی تھی، ان کے جو کریکٹرز تھے، ان کا جو بیہیویئر تھا، ایٹیٹیوڈ تھا، اس وجہ سے بھی کافی زیادہ نان مسلم اٹریکٹ ہوئے اسلام کی طرف، انہوں نے اسلام ایکسیپٹ کرنا اسٹارٹ کر دیا. اب آپ لوگ خود دیکھیں، اگر ہم یہ کہیں کہ اسلام جو ہے وہ صوفیز اور سینٹس اور علماز لے کر نے اسلام کو پھیلایا اور مسلم سوسائٹیز اسٹیبلش کروانے میں کافی زیادہ ہیلپ آؤٹ کی ہے اور مین رول ہی ان لوگوں کا ہے، تو آپ لوگ خود اندازہ لگا لیں گے کہ ہم نے جتنا پڑھا ہے سارا، یہاں سے اگر ہم اندازہ لگائیں تو صوفیز، علماز، انہوں نے مین رول پلے کیا ہے. باقی جو رولرز ہیں، مغل رولرز جو ہیں، سلیو ڈائنیسٹی، یہ جو ساری ڈائنیسٹیز کے جو رولرز ہیں، انہوں نے صرف ہیلپ آؤٹ کیا ہے ان علماز کو، ان صوفیز کو سب کانٹیننٹ میں لے کے آنے میں. تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں طرف سے دونوں نے ہیلپ آؤٹ کیا، اور ہمارے جو سب کانٹیننٹ میں مسلم سوسائٹی تھی وہ اسٹیبلش ہوئی، اور مسلم رول اسٹیبلش ہوا، اور مسلمانوں کی حکومت بننا اسٹارٹ ہوئی. اب مغل ایرا تک مسلمانوں نے اچھا خاصا اسلام پھیل گیا تھا اور اچھا خاصا انجوائے کیا حکومت کو، اپنی حکومت جو بنائی انہوں نے. اس کے بعد کچھ ایسے فیکٹرز ہوئے، کچھ ایسی چیزیں ہوئی جس وجہ سے مسلمانوں کی جو حکومت تھی، مسلمانوں کا جو ایرا تھا، وہ ڈاؤن فال میں جانا شروع ہو گیا. وہ کیا وجوہات تھی وہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے، ایپیسوڈ 2 میں پڑھیں گے کیا وجوہات تھی. ابھی تک اگر آپ کا کوئی بھی کوشچن ہو، کوئی بھی سوال ہو، آپ لوگ میرے سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. انسٹاگرام پہ میرا ان کا پیج بھی میں نے آپ لوگوں کو دیا ہوا، آپ لوگ وہاں بھی میرے سے پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو میرے نوٹس چاہیے تو میں اپنے نوٹس بھی پرووائڈ کر دوں گی. باقی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا پاکستان افیئر کا. اسی طرح سیریز وائز جو ہماری ہے وہ ٹل ٹوڈیز ٹاپک، آج تک جتنے بھی کانسیپٹ، جتنے بھی چیزیں ہم اپنے پاکستان افیئر میں کور اپ کر لیں گے سیریز میں. اسی طریقے سے میں کچھ دنوں تک اپنی باقی سبجیکٹ کی جو سیریز، اسلامیت کی سیریز جو ہیں وہ میں اپلوڈ کرنا اسٹارٹ کر دوں گی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.